بیوی کی زندگی میں سے اول سے لے کر آخر تک اپنی زندگی میں صرف خدا کے کچھ اور نہیں ہے، صرف خدا ہے۔ اور آپ ان کی زندگی میں دیکھیں کہ جب شادی ہو رہی ہے کس سادگی سے ہو رہی ہے، کیا لے کر آئی ہیں وہ اپنے گھر سے، کیا دیا ہے رسول خدا نے اپنی بیٹی کو، سید الانبیاء، اللہ کی وہ مخلوق جو سب سے افضل ہے، خیر البشر ہے، کائنات انہی کے صدقے میں ہے، لیکن اپنی بیٹی کو کیا دیا انہوں نے؟ مگر کیا دے نہیں سکتے تھے؟ نہیں، کیونکہ اس طرح زندگی ظاہری گزارنی ہے تاکہ کل کو یہ کوئی کہہ نہ سکے کہ ہمارے حالات ایسے ہیں۔ نہیں، کم سے کم جو زندگی، اور یہی مشعل راہ ہے۔ بیوی کی زندگی کی سادگی جو ہے وہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہماری شادیوں میں صرف حدیث قصہ پڑھیں اور اس کے بعد کوئی بھی چیز ایسی نہ ہو کہ جو ان سے تعلق رکھتی ہو، نہیں، اصل تو یہ ہے کہ وہ شادیاں ویسی ہوں جیسے وہ چاہتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز معصیت نہ ہو۔ خدا شناسی کیا ہے کہ وہ کام نہ کروں جس سے خدا ناراض ہو، وہ معصیت ہے۔ وہ ہماری محفلوں میں، ہماری شادیوں میں، ہماری چیزوں میں نہ ہو، اور یہ تبھی ممکن ہے کہ جب گھر ایسا تربیت یافتہ ہوگا جو گھر اس گھر کو رول ماڈل مانتا ہوگا۔ صرف مجلسوں میں اہل بیت کو ماننا کمال تھوڑی ہے، مطلب آپ کچھ اور ہوتے تو چرچ میں بیٹھے ہوئے ہوتے، اب آپ یہاں محلے میں شیعہ ہیں تو آپ سنی ہیں، جو بھی ہیں، بہرحال اب آپ کی مجبوری ہے یا جو بھی کہہ لیں، بہرحال محبت ہے، لیکن آپ کہیں اور ہوتے تو کہیں اور بیٹھے ہوئے ہوتے۔ اصل تو یہ ہے کہ آپ کا گھر میں یہ لوگ کہاں ہیں، آپ کے گھر کے اعمال میں یہ کہاں ہے۔ اب یہاں بیوی کی عبادت دیکھیں کہ پروردگار اپنے ملائکہ پر افتخار کر رہا ہے کہ دیکھو میری کنیز کیسے عبادت کر رہی ہے۔ اب یہ ہمارے گھر میں عبادت ویسی ہے کیا؟ ہمارے گھروں کے اندر عبادت ویسی ہے، یا میں اپنی بیٹی کی تربیت کر رہا ہوں کہ وہ عبادت کو پہلے کرے؟ یا حجاب دیکھیں کہ جب ایک نابینا گھر کے اندر آتا ہے تو بیوی فرماتی ہیں کہ میں چادر پر پہن لوں، تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ وہ تو نابینا ہے بیٹا۔ کہا بابا وہ نہیں دیکھ سکتا تو کیا ہوا، میں تو دیکھ سکتی ہوں۔ خوب کیا یہ محرم نامحرم کا فرق آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں پایا جاتا ہے؟ کیا ہم اپنی بچی جب 9 سال کی بالغ ہو جاتی ہے اس کو یہ سکھاتے ہیں کہ تمہارے لیے محرم کون ہے؟ کزن تمہارے لیے نامحرم ہے، یہ ساری چیزیں نامحرم ہے معاشرہ۔ اور اس سے بڑھ کر آج معاشرے کے اندر جو سب سے بڑا فقدان ہے وہ یہ سوشل میڈیا ہے، یہ موبائل۔ جہاں اس کے بہت سارے فائدے ہیں وہاں سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ محرم نامحرم ختم ہو گیا ہے۔ آپ جو دل چاہے دیکھیں، جس سے چاہے رابطہ کریں، حرام حلال ہو گیا ہے۔ انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ گناہ کر رہا ہے کہ کیا کر رہا ہے۔ انسان اپنے ظاہر کو دکھانے کے لیے، نمود و نمائش کے لیے، خوب زینت خاتون کی اس کے محرم کے لیے ہے۔ ایک خاتون کی زینت اس کے صرف شوہر کے لیے، باقی کسی کے لیے نہیں ہے۔ حتیٰ جوتوں کے چلنے کی آواز سے لے کر، خوشبو سے لے کر، اگر کوئی اور شخص کھنچتا ہے تو اس نے گناہ اور معصیت کی ہے۔ خوب کیا یہ معاشرے کے اندر ہم اپنی تربیت کر رہے ہیں اپنے گھر والوں کی، اپنی چیزوں کی، یا نہیں؟ جبکہ آپ ادھر دیکھیں کہ بیوی کا خود ارشاد ہے کہ بیوی فرماتی ہیں کہ ایک عورت کے لیے سب سے بہترین، یہ سوال جو ہے وہ رسول خدا نے فرمایا، مسجد نبوی میں یہ سوال کیا کہ خاتون کے لیے سب سے بہتر کیا ہے؟ کوئی جواب نہیں دے پایا، سب اپنی طرف مولا کائنات گھر میں گئے، گھر میں جو ہے وہ بیوی سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، اور جا کر مسجد میں آ کر بتایا تو کیا جواب بتایا؟ کبھی بھی فرماتی ہیں کہ ایک عورت کے لیے سب سے بہترین یہ ہے کہ وہ کسی نامحرم کو نہ دیکھے اور کوئی نامحرم اس کو نہ دیکھے۔